ڈاکٹر اقبال ہوں آپ کی خدمت میں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح پاؤں کو دیکھ کے یا لوئر لیگس کو دیکھ کے ہم جو ہے نا آپ کی لیورس کی یا جگر کی بیماریوں کا آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ویسے تو اس کے بے شمار ٹیسٹ ہیں کہ جسے کر کے ہم جو ہے نا وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے نا، اگر آپ کے ریڈ ہیں یا براؤن قسم کے جو ہے نا وہ ڈاٹس آ رہے ہیں آپ کے پاؤں پہ، تو یہ پور جو ہے نا وہ سرکولیشن کی انڈیکیشن کرتا ہے. پلس اس میں جو لیور کی پور سرکولیشن کی انڈیکیشن ہے، اور اس میں یہ ہارٹ ڈیزیز کی بھی ایک ہے، اور ڈائبٹیز کی بھی ایک جو ہے نا وہ سمٹم ہے، یا آرٹریز کی ڈیزیز کی وجہ سے بھی یہ سامنے آ سکتی ہے کنڈیشن. وینس انسفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے اسپائڈر وین جس طرح کے ویریکوز وین میں جو ہے نا آپ کی وین پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خصوصاً آپ کی یہ ہے نی جوائنٹ کے پاس یا اس کے بیک یا نیچے. تو یہ اس میں بھی جو ہے نا اس کنڈیشن میں بھی آپ کی وین جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو سب سے مین انڈیکیشن آپ کی لیور سیروسس کی ہے. اور پلس اس میں اگر آپ کا ایسٹروجن لیول بڑا ہوا ہے تو یہ اس کی بھی ایک کنڈیشن ہے. کریک ہیلز کی وجہ سے بھی ایک اس کی جو ہے نا وہ انڈیکیشن ہے. اگر آپ کا جگر پراپر کام نہیں کر پا رہا، یا اس کے خصوصاً کیونکہ اسکن میں جو ہے نا آپ کے وائٹامنز مین رول پلے کرتے ہیں، خصوصاً وائٹامن B1 ہے، B6 ہے، یا وائٹامن ای ہے، پلس اس میں فیٹی اومیگا 3 ہے. تو جب لیور ڈیمیج ہوگا تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کی ابزارپشن یا وائٹامنس کے ابزارپشن میں بھی جو ہے نا وہ فرق آئے گا. نتیجے کے طور پہ جو ہے نا وہ کریک ہیل کی کنڈیشن جو ہے نا وہ سامنے آئے گی. اس میں پلس ایچنگ ان دا باٹم آف فیٹ ہے. اگر آپ کو تلووں میں خارش ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے. یا آپ کے تلووں میں اگر جلن ہو رہی ہے، برننگ ان دا فیٹ ہے، تو یہ بھی ہے وہ بیک اپ فلوئڈ کی جو ہے نا وہ وجہ سے، یا بیڈ لیور کی ایک انڈیکیشن ہے. اسمیلی فیٹ، اگر آپ کے پاؤں سے جو ہے نا وہ اسمیل آتی ہے تو یہ ایک مین انڈیکیشن ہے کہ وہ ڈی ٹاکسیفائی نہیں کر پا رہا. آپ کا لیور جو ہے نا وہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کی پرابلم سامنے آ رہی ہے، کیونکہ جب لیور ڈیمیج ہوگا تو آٹومیٹکلی کڈنی بھی ڈیمیج ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ویسٹ مٹیریل جو اس نے جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو یہ اسمیلی فیٹ کی جو ہے نا وہ کنڈیشن سامنے آتی ہے. فردر اس میں اگر ہم جائیں تو ٹوائل نیل فنگس جو ہے نا، فنگس کی گروتھ جو ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. فنگس کی خصوصاً اس میں سورائسس وغیرہ کی جو ہے نا وہ کنڈیشن سامنے آتی ہے. اور بیڈ فنگس کی جو گروتھ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور گڈ جو ہے نا وہ فنگس کی گروتھ کم اور بیڈ کی جو ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. نتیجے کے طور پہ جو ہے نا وہ یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے. فردر اس کے اگر ہم دیکھیں تو اس کی ریزنز ہیں، بے شمار ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے لیور کی، یا یہ سائن جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں. ایک اور کنڈیشن ہے کہ آپ کا نیل بیڈ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سرکولیٹری پرابلم ہے. لیور کی سرکولیشن جو ہے نا وہ پور سرکولیشن کی وجہ سے یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے. سب سے مین اس کی جو ہے نا وہ وجہ وہ زیادہ اینٹی بایوٹک کے کھانے کی وجہ سے، کہ اگر ماضی میں آپ نے بہت زیادہ اوور انٹیک آف اینٹی بایوٹک ہے تو اس کی وجہ سے یہ سامنے آتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ شوگر لیول، اگر آپ نے بے تحاشا شوگر کھاتے ہیں یا انٹیک آف شوگر زیادہ ہے آپ کی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کی لیور میں پرابلم آ سکتی ہیں. تیسرے نمبر پہ چیز جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس ہیں. اگر جتنا زیادہ آپ کولڈ ڈرنکس یوز کریں گے یا پروٹین کا انٹیک زیادہ کریں گے تو یہ کنڈیشن سامنے آئے گی. اور ویجیٹیبلز وغیرہ کا استعمال کم کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یا کنٹکی چکن وغیرہ یا فاسٹ فوڈ وغیرہ جتنا زیادہ استعمال کریں گے، اس کی وجہ سے جو ہے نا لیور آپ کا جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کچھ سائن جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اس پین اور انفلامیشن ہے، یا اگر آپ کی ہیل میں پین ہو رہا ہے، انفلامیشن ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک کنڈیشن ہے جو آپ کے بیڈ لیور کی جو ہے نا وہ انڈیکیشن کرتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی اور بات آپ سے شیئر کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.